آفرین صدیقی اپنے باروب اور سنجیدگی سے بھرپور شخصیت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا چھاتا چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے اپنے اپنے نوٹس پر جھکے تھے۔ آفرین صدیقی نے ایک طائرانہ نگاہ پوری کلاس کے بچوں پر ڈالتے ڈائس کی طرف رخ کیا۔ جب اس خاموشی میں رباب کے ہاتھ سے پین گرتے عجیب سا ارتعاش پیدا کر گیا تھا۔ یہاں سب اسٹوڈنٹس کی گردنیں اس کی طرف گھومی، وہیں آفرین کی توجہ بھی ادھر منتقل ہوئی۔ یہاں اب وہ نیچے جھکی اپنے پین اٹھاتے سیدھی ہو کر بیٹھتی، ایسے اپنی کتاب پر جھکی جیسے اس سے زیادہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ آفرین نے گلا کھنکارتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی تو اسٹوڈنٹس تیار ہیں سب آج کے ٹیسٹ کے لیے؟ اور یہ نکلی تھی رباب ہاشم کی جان، کیونکہ وہ 2 دن بعد کالج آئی تھی اور اسی لیے انجان تھی کہ آج کوئی ٹیسٹ بھی ہے۔ ٹیسٹ؟ بلا اختیار رباب کی آواز کافی اونچی ہوئی، جس سے سب ہی فیض یاب ہوئے تھے، خصوصاً آفرین جو خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا بھاری لہجے میں بولا تھا۔ جی ہاں ٹیسٹ، جواباً آفرین نے طنزیہ کہا تو رباب نے غصے بھری نگاہوں سے اپنی دوستوں کو دیکھا جنہوں نے اسے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ آگے سے مصنوعی سا مسکراتے نظریں چرا گئی تھیں کہ انہوں نے بھی کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، اور فری لیکچر میں وہ رباب شادی کا احوال سنتی رہی تھی، کیونکہ رباب نے کسی شادی کی بدولت ہی 2 چھٹیاں کی تھیں۔ رباب شرمندہ سی نظریں جھکا گئی جب رانیہ اس کے کان میں گھسی بڑبڑائی تھی۔ ایسے منہ نہیں بناؤ، وہ اپنا ہمیشہ والا بہانہ کہ کل چھٹی کی تھی تو سر کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے تسلی دیتی خود شیٹ اپنے سامنے رکھی تھی، کیونکہ اس نے تو لکھنا ہی تھا کہ وہ کل کالج آئی تھی۔ رانیہ کی بات پر رباب نے کنکھیوں سے آفرین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے وہ لب دانتوں تلے دبانے لگی کہ نہ جانے کیوں ہر جگہ بلا جھجک بہانے بنا کر بچ جانے والی آج آفرین کے سامنے کچھ بولنے سے کترا رہی تھی۔ وجہ آفرین کا چند دن میں ہی ان پر سختی رکھنا اور حد سے زیادہ سنجیدہ انداز تھا، جس کی بدولت کسی اسٹوڈنٹس کی کبھی ہمت نہیں پڑی تھی اس سے فری ہونے کی۔ رباب نے فی الوقت آفرین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اپنے سامنے شیٹ رکھتے ٹیسٹ کا ٹاپک لکھا اور اپنا نام لکھتے وہ بلینک دماغ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سر کی موجودگی سے جو اسے آتا تھا وہ بھی بھول گیا تھا۔ رباب روحانسی ہونے لگی۔ اسی وقت اس کا دل باقاعدہ ڈولا جب آفرین اپنی جگہ سے آگے بڑھتا ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ جیسے ہی رباب کے پاس سے گزرا اس نے آنکھیں سختی سے بند کرتے ان کے ٹلنے کی دعا کی، مگر شاید آج اس کے ستارے گردش میں تھے، کیونکہ آفرین کی نظر اس کے خالی پڑی شیٹ پر پڑ چکی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ مس رباب اسٹینڈ اپ۔ آفرین اس کی کرسی پر نوک کرتا اسے کھڑا ہونے کے لیے بولا تو کچھ دیر بعد رباب کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، مگر پھر اسے جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا اسے خود پر ہی غصہ آنے لگا، اسی لیے مٹھیاں بھیجتے اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے دل و دماغ میں 100 بہانے ڈھونڈ لیے تھے۔ رباب کوئی ضرورت نہیں اس کھڑوس سے ڈرنے کی، اس نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کرتے بہادری سے سر اوپر اٹھاتے آفرین کی طرف دیکھا، اور اسے پہلے سے ہی کبھی اپنے آنر شیٹ اور کبھی خود کو شعلے اگلتی نظروں سے دیکھتے پا کر رباب کا سانس رکا تھا۔ مس رباب، یہ کیا ہے؟ آپ اتنی دیر سے بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ آفرین کی بلند آواز پوری کلاس میں گونجی تو بے عزتی کے احساس سے رباب کا سر جھکا تھا۔ وہ سر میں چھٹی پر تھی تو ٹیسٹ کا پتہ نہیں تھا، رباب اٹکتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اچھلی جب آفرین نے ٹیسٹ شیٹ زور سے اس کے سامنے پھینک دی۔ وہ غصے سے بولا تھا، تو مس رباب، آپ کا یہ بہانہ بہت بوگس ہو چکا ہے، اور آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ آپ ایک کال کرتی اپنے کسی بھی کلاس میٹ کو تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آج ٹیسٹ ہے۔ ایک تو چھٹی کرتے اپنے اتنے اہم لیکچر مس کیے، اور آج اگر آپ تشریف لے آئی ہیں تو کیا مہمان بننے کے لیے یہاں آئی ہیں؟ آفرین صدیقی دل کھول کر اپنا غصہ نکال رہا تھا، جس پر رباب کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور ساتھ ہی کچھ بولنے کی کوشش کرتے اس کے لبوں اور ٹھوڑی میں لرزاہٹ سی پیدا ہوئی تھی کہ آج کی انسلٹ کچھ زیادہ ہی دل پر لے رہی تھی جا کر، کیونکہ پہلے تو ہمیشہ اس کی معصوم بہانے اور اس کی معصوم شکل دیکھتے اس کی بچت ہو جایا کرتی تھی، یا پھر وہ کبھی کبھار پڑھنے کی زحمت کر ہی لیا کرتی تھی تاکہ ڈانٹ سے بچا جا سکے۔ ہاں یہ بات تھی کہ اس نے کبھی پڑھائی کو سیریس نہیں لیا تھا، وہ بھی اپنے دل کی مرضی پر چلتی تھی، مگر آفرین صدیقی کچھ زیادہ ہی کٹھور اور پتھر دل ثابت ہوا کہ اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ بولے، مس رباب، اب یوں چپ کیوں کھڑی ہیں؟ آفرین صدیقی کی جواب طلبی پر رباب نے ناچار اپنا جھکا سر اٹھایا، وہیں آفرین جو پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھا اب اس کے چہرے کی حالت دیکھتے وہ نہ جانے کیوں کچھ دیر کے لیے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔
आंसुओं से भीगी आंखें जिनमें हल्की हल्की सुर्खी सी भी तैरने लगी थी, छोटी सी नाक भी सुर्ख पड़ गई थी, और फिर कुछ बोलने के लिए कभी खुलते और बंद होते गुलाबी होंठ और ठोड़ी पर मौजूद गढ़े की हरकत आफीन जैसा मजबूत दिल का मालिक इंसान भी ठिठका था। और फिर जैसे ही उसे अपनी इस हरकत का एहसास हुआ, उसने ज़ोर से सर झटकते ज़ेरे लब अस्तगफार का विर्द शुरू किया। सॉरी सर। रुबाब अगले ही पल फिर से चेहरा झुकाती बोली तो आफीन ने हुनकारा भरा था। ओके सिट डाउन। अब की बार वो चाहकर भी अपना लहजा सख्त नहीं कर पाया और बोलते हुए आगे बढ़ गया। रुबाब गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठी थी। उसकी दोस्तें भी अपना लिखना भूलती अफसरदगी से उसे देखने लगीं, जब अपनी यूनिफॉर्म के सफ़ेद दुपट्टे से ही अपनी आंखें रगड़ते उन्हें मज़ीद सुर्ख करने लगी थी। और ये मंजर आफीन की आंखों से मख्फी नहीं रह सका था, और एक बार फिर अपनी आंखों की बेईमानी पर उसने ख़ुद को मलामत की थी कि वह आज ज़िंदगी में पहली बार सिन्फ़ नाजुक की तरफ मुतवज्जे हुआ भी तो अपनी स्टूडेंट की तरफ जो उससे उम्र में भी कम थी। वो अजीब बेचैनी का शिकार होता आज अपने मिजाज से हटकर वो जल्द ही सब स्टूडेंट्स को लिखने के लिए रोक कर टेस्ट शीट इकट्ठी करने का बोलकर क्लासरूम से निकलता चला गया, और क्लास से निकलते वक्त उसने बमुश्किल रुबाब की तरफ देखने से खुद को रोका था। आफीन घर आया। आमना बेगम तस्वीर लिए लाउंज में ही मौजूद थी। उनका चेहरा आज मामूल से ज़्यादा चमक रहा था, और फिर आफीन को देखते ही वो मुस्कुराई थी। आफीन उन्हें सलाम करता फ्रेश होने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दिल में थोड़ा अपनी माँ की खुशी को लेकर हैरान हुआ, मगर वो नहीं जानता था कि उनकी खुशी की वजह वो है जिससे वो कतराया जाया करता था। वो वजह थी आफीन की शादी, और आज आमना बेगम आफीन से हाँ करवाने का पक्का अहद किए बैठी थी, क्योंकि वो आफीन के लिए लड़की पसंद कर चुकी थी। शाम की चाय पर हस्बे मामूल पूरे घर में चहल पहल सी थी, क्योंकि इस घर में आमना बेगम के साथ उनके 2 बड़े बेटे और उनकी बीवियां भी रिहाइश पजीर थी, और फिर आगे उनके 2 बच्चे थे जिनकी बदौलत घर में खूब रौनक रहती थी। आफीन उनका सबसे छोटा बेटा था और अभी कंवारा था। तब वो बस अपने जीते जी उसके सर पर सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती थी। आफीन आज अपनी खैर मना लो, क्योंकि अम्मी आज तुम पर अपना घेरा तंग करने वाली हैं। उसकी छोटी भाभी रायमा की बात पर उसके चेहरे पर नासमझ तासुरात उभरे थे, और फिर जल्दी आफीन को रायमा की बात का बखूबी समझ आ गई थी। आफीन, मुझे कुछ दिन पहले इत्तेफाकन बाजार में राहत मिल गई थी। मेरे बचपन की सहेली, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। सच, उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसका घर यहीं नज़दीक ही था, तो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गई। उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा जिसकी वो शादी कर चुकी है, और छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। उसकी बेटी से भी मैं मिली। सच में मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत, कामनी सी और फिर चुलबुली सी। मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। आफीन अपनी माँ की इतनी लंबी चौड़ी बात पर हैरानी से उन्हें देख रहा था, जब आखिरी बात पर आफीन को बेजार सा होते सर घुमाया था। अम्मी, वो तो सब ठीक है, मगर वो चुलबुली सी लड़की हमारे आफीन के साथ कैसे रहेगी, जिसके मुंह पर हर वक्त संजीदगी की छाप रहती है। उसी वक्त बड़ी भाभी जोहरा वहाँ आते हुए बोली तो आफीन को भी बोलने का मौका मिल गया। आप मेरे लिए लड़की पसंद करके आई हैं या फिर कोई बच्ची जो कि अभी पढ़ती भी है? आफीन ने भी जल्दी से सवाल उठाया। जब आमना बेगम ने उन्हें जवाब देने से पहले अपने हाथ में मौजूद तस्वीर उनके सामने की। आफीन ने तो नहीं, अलबत्ता उसकी भाभीयों ने जल्दी से तस्वीर पकड़ते अपने तबसरे शुरू कर लिए थे। इसने तो संजीदगी और कमगोई में PhD करनी है, और डिग्रियां ऐसे कम पड़ गई हैं। वक्त से पहले बुढ़ापा तारी कर लिया है, इसीलिए मुझे ये बच्ची पसंद आई है, ताकि इसकी खुश्क सी ज़िंदगी में कोई रंगीनी हो। आमना बेगम तंजिया बोलने लगी तो आफीन नज़रें चुराते अपने बालों में हाथ फेरने लगा। लड़की तो प्यारी है अम्मी, अब आगे आफीन की मर्जी। रायमा ने ज़बरदस्ती तस्वीर आफीन के हाथों में दी, जिस पर नज़रें पड़ते ही आफीन को अपनी आंखों का धोखा लगा, और एक बार फिर सुबह कॉलेज में क्लासरूम का मंजर आंखों की पुतलियों में उभरा। तो वो सर झटकते दोबारा तस्वीर पर नज़र टिका गया, मगर वो चेहरा बदला नहीं था। आफीन के दिलो दिमाग के साथ तस्वीर में भी रुबाब हाशमी का चेहरा पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। रायमा और जोहरा दोनों ही शरारत से कंगारी, तो आफीन ने जल्दी से तस्वीर उल्टी करते मेज़ पर धरी थी। ये लड़की अम्मी मुझसे छोटी भी है और पढ़ती भी है, और दूसरी बात पढ़ने में कुछ खास अच्छी भी नहीं है। आफीन ने अपने दिल की आवाज़ को दबाते फिर से 100 एतराज़ उनके सामने धर दिए। तीनों ख़वातीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आफीन, तुम इसे जानते हो? जोहरा के सवाल पर इस बात में सर हिलाते उन्हें बताया गया कि वो उसी की स्टूडेंट है, जिस पर आमना बेगम तो और खुश हो गई। उन्होंने आफीन के एतराज़ात को काबिल तवज्जो ही नहीं समझा था। लो,
یہ تو اور اچھی بات ہو گئی کہ تم لڑکی کو پہلے سے جانتے ہو، تم سے پڑھتی ہے نا، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اسے اچھے سے پڑھاؤ، شادی کے بعد بھی جتنا چاہے پڑھانا، بچی کو توجہ ملے گی تو اچھے سے پڑھ لے گی کہ گھر کا ہی استاد جو ہوگا۔ آمنہ بیگم نے خوشی کا اظہار کیا تو آفین گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا، اور پھر وہ آج اپنے دل کی سنتے دھیما پڑتے اپنی ماں کی خوشی پوری کرنے کے لیے ہاں کر گیا تھا۔ تو بچے بھی شور مچاتے ان کے پاس آئے تھے۔ ہاں ہاں چاچو کی شادی، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ جب رائمہ بولی تھی، آفین تم نے امی کا دل رکھنے کے ساتھ ساتھ کہیں اپنے دل کی تو نہیں مان لی، ورنہ پہلے بھی تو امی نے کئی لڑکیاں دکھائی ہوئی تھیں۔ رائمہ کا لہجہ چھیڑتا ہوا تھا، جس پر آفین خفیف سا ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت چھپانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور کمرے میں داخل ہوتے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ وہیں کالج میں جب رباب نے روحانسی چہرہ لیے اپنی دوستوں کو اپنی شادی اور لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں ایک ساتھ چیخ اٹھی۔ کیا؟ ان کی بلند آواز پر ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس متوجہ ہوئے تو وہ شرمندہ سی ہوتی اپنی آواز دھیمی کر گئی تھی۔ تمہاری آفین سر سے شادی ہو رہی ہے تو تم ایسے منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اتنے اکڑو کھڑوس ہیں، کالج میں سوائے ان کے مجھے کسی ٹیچر سے ڈر نہیں لگتا، تو ان سے شادی پر کیسے خوش ہوں گی میں؟ رباب منہ بسوڑے بولی تھی۔ شرم کر لو، سر اتنے ہینڈسم اور چارمنگ ہیں، تمہاری اور ان کی جوڑی تو بہت اچھی لگے گی، اور اس شادی کا فائدہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ پاگل لڑکی۔ رانیہ کی آخری بات پر رباب اور ان کی دوسری دوست ہنا بھی جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ ان کی نگاہیں سوالیہ تھیں، جس پر رانیہ نے جلدی سے فائدے پر روشنی ڈالنی شروع کی۔ تم آفین سر کی بیوی بن جاؤ گی تو وہ تمہیں ڈانٹ نہیں سکیں گے، تمہیں پڑھا بھی دیا کریں گے، نہ بھی پڑھو گی تو سر تمہارے نمبر خود سے ہی لگا دیا کریں گے، اور رباب تم اپنی اسائنمنٹس بھی ان سے بنوا سکتی ہو۔ رانیہ کی باتوں پر آخر کار رباب کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا تھا، یعنی اسے یہ باتیں پسند آئی تھیں، اور پھر اسے مسکراتے دیکھ کر ہنا اور رانیہ اسے آفین کے نام سے چھیڑتے شرم سے دوچار کر گئی تھیں، مگر شادی تک آفین کو اپنے سابقہ روپ میں دیکھتے رباب جلتی کڑتی رہی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ لازماً رشتہ بدلنے پر اس سے نظر خاص کرے گا، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کھڑوس سڑیل نہ ہو تو شادی ہو جائے پھر میں انہیں بتاؤں گی۔ رباب نے مستقبل کے خواب سجائے تھے۔ آفین نے آمنہ بیگم کو شادی کے لیے کچھ عرصہ رکنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ تو بس چٹ پٹ اس کی شادی کرنے کے چکروں میں تھی۔ وہ رباب کی کالج کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اچانک سے رباب کی امی راحت بیگم کافی زیادہ بیمار پڑ گئیں، تو انہوں نے خود سے آمنہ بیگم کو جلدی شادی کا کہا، تو وہ اپنی سہیلی کی بات رد نہیں کر سکی۔ اس صورتحال پر آفین میں کوئی رد عمل دیتے خاموشی اختیار کر گیا، اور یوں ایک مہینے کے اندر رباب آفین بنتی دلہن کے روپ میں اس کے نام کا 16 سنگھار کیے اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اب بڑی مشکل سے آفین کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھاری جوڑے زیورات اور میک اپ کے بوجھ سے تھک چکی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد آفین کمرے میں داخل ہوا اور پھر دھیرے سے چلتے وہ بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا، نظریں سامنے بیٹھے وجود پر گئیں تو وہ وہیں اٹک کر رہ گئیں۔ دلہن کے عام روایتی سرخ جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی کہ آج آفین اسے بغیر کسی جھجک کے دل کھول کر دیکھ رہا تھا کہ وہ اب اس پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ رباب آفین کی نظروں پر شدید بے چینی کا شکار ہوئی تھی کہ گھبراہٹ کے عالم میں جسم پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ کمرے میں بڑھتی پرفسوں سی خاموشی پر رباب کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھاتے بول پڑی، میں چینج کر لوں آفین سر؟ بیڈ کے بیچوں بیچ اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی اپنی پھولوں کی طرح مہکتی دلہن کو دیکھتا وہ جو پلکیں جھپکانا بھول گیا، اس کی معصوم سی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے آگے بڑھا۔ شور وہ اپنے خشک پڑتے لب تر کرتا بولا۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے وہ اپنی گھڑی والٹ وغیرہ وہیں بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھنے لگا۔ جب کمرے میں آج انوکھی سی ہلچل نے بسیرا کیا تو آفین کی ساری حسیات اس طرف متوجہ ہوئیں۔ رباب اپنا بھاری لہنگا بمشکل سنبھالتی بیڈ کے کنارے تک آئی تھی۔ اسی میں اس کی بس ہو گئی تھی کہ اتنا بھاری لہنگا سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس کا شوہر نامدار تھا کہ اسے نظر انداز کیے اس کی طرف سے پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے خود کو بہکنے سے روک رہا تھا، کیونکہ اگر وہ بہکتا تو رباب کی جان ہی مشکل میں پڑنی تھی۔ آخر اپنا لہنگا سنبھالنے میں ہلکان ہوتی رباب خود سے اسے مخاطب کر گئی تھی، آفین سر کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں گے؟
رباب کی تھوڑی جھنجھلاتی ہوئی سی آواز پر وہ جلدی سے اس کی طرف پلٹا۔ پہلے کس کی مدد سے سنبھالا تھا اسے؟ آفین خود پر ضبط کرتا عام سے انداز میں نرمی سے بولا تھا۔ پہلے میری بھابھی نے اور یہاں آپ کی بھابھیوں نے، اور سب نے کہا تھا کمرے میں آپ سنبھال لیں گے۔ وہ اپنی ازلی معصومیت بھرے لہجے میں بولتی آفین کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ آفین اسے سہارا دیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لے آیا اور پھر اسے اپنے دوپٹے کی پنوں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر بولا میں کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا گیا تو رباب کے ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ آفین پوری توجہ کے ساتھ اس کے دوپٹے کی پنیں کھولتے اسے اس کے بوجھ سے آزاد کر گیا، جس پر رباب نے گہری سانس بھری۔ شکریہ آفین سر۔ اس کے سر بولنے پر آفین نے بغور اسے تکا، جو اب لہنگا اور شارٹ کرتی میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ آفین کی آنکھوں میں خماری اترنے لگی تو وہیں رباب کو بھی آفین کی اپنی نزدیکی کا احساس ہوا تھا، تو ایک بار پھر اپنے دل کی بڑھتی رفتار پر لرزتے وجود کے ساتھ نظریں جھکا گئیں۔ آفین کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل لگنے لگا تھا۔ کیا وہ اس خوبصورت لڑکی سے دور اس سے رشتہ بنائے بغیر رہ سکتا تھا، جبکہ وہ اس کی ملکیت بنتے اس کے لیے خود کو سجائے اس کے مقابل موجود تھے؟ رباب کو بری طرح کانپتے دیکھ کر آفین نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی اور کھینچا تو وہ سرائسمی سی ہوتی اس کے کاندھے سے اس کی قمیص کو جکڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ریلیکس، تمہاری یہ جولری ہی اتارنے لگا ہوں، تم نے خود ہی تو مدد مانگی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے آفین نے بھاری آواز میں کہتے اس کے کانوں کے جھمکوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس طرح اس کا سارا زیور اتارتے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ جاؤ اب چینج کراؤ۔ رباب کا چہرہ سجدریز دیکھتے آفین کے چہرے پر مسکراہٹ جھلکی تھی، اور پھر وہ جیسے کسی قید سے چھوٹی تھی کہ برق رفتاری سے الماری کی طرف جاتی وہ اپنا نائٹ سوٹ لیتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اس کی تیزی پر آفین مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آ جاؤ رباب، یوں کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی۔ اسے واش روم کے دروازے پر ہی رکے دیکھ کر آفین کو اسے کہنا پڑا، جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی تھی۔ یہ تمہارا گفٹ۔ آفین بیڈ پر ہی ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا تو رباب کے پاس آنے پر اس کا ہاتھ تھامتا اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ آفین نے باکس کھول کر اس میں سے سونے کے کڑے نکال کر اس کی کلائی کی زینت بنائے تو رباب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے یہ بہت پسند آئے ہوں۔ پسند آئے؟ آفین نے اس کی کلائی ہنوز اپنے ہاتھ میں پکڑے پوچھا تو وہ آگے سے زور سے اسباب میں سر ہلاتے بولی تھی جی بہت پیارے ہیں، چلو سوئیں، بہت رات ہو گئی۔ آفین اس کے پاس سے اٹھتے اپنی سائٹ پر جا کر لیٹا تو رباب خود کو پرسکون کرنے کی خاطر گہرا سانس لیتی آہستگی سے اپنی جگہ پر لیٹتی۔ کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد اس نے ذرا سا چہرہ موڑتے آفین کی طرف دیکھا جو کہ چت لیٹا آنکھیں بند کر چکا تھا، تو رباب نے بھی تھکاوٹ کا بھرپور احساس پاتے آنکھیں بند کی تھی۔ نیند کا غلبہ طاری ہونے ہی والا تھا جب اچانک سے آفین کا بھاری بازو خود پر حائل ہوتا محسوس کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے آفین کو دیکھا جو آنکھوں میں جذبات لیے اسے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ مجھے ابھی بھی خیال آیا کہ یہ رات سونے کے لیے نہیں بلکہ پیار کرنے کے لیے ہے۔ تو کیا کہتی ہوں، ہمیں بھی پیار کر نہیں لینا چاہیے؟ اسے اپنی طرف کھینچتے بوکھلایا تھا اور پھر بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اسے اپنی محبت بھری گرفت میں قید کرتے اپنے اور اس کے رشتے کو تکمیل تک پہنچا گیا تھا۔ آفین واش روم سے نکلتا ٹاول گیلے بالوں میں پھیرتا بیڈ کی سمت آیا تو رباب کو ابھی بھی گہری نیند میں دیکھتے وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کی شادی کو آج 10 دن ہونے والے تھے۔ ولیمے کے بعد کچھ دن دعوتوں وغیرہ کی نظر ہوئے اور آج آفین کالج جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ خود سے زیادہ اسے رباب کی پڑھائی کی پریشانی تھی۔ رباب اٹھ جاؤ، اب ہم کالج سے لیٹ ہو جائیں گے۔ آفین وال کلاک پر نظر دوڑائے اسے پکار رہا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ آفین نے ٹاول صوفے پر ڈالتے اب کی بار اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تاکہ رباب کو جگانا آسان ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو سامنے وہ چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے آفین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر سنجیدگی کی چادر اوڑھ گیا کہ ابھی فی الوقت اس کے پاس رباب کے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اسے پکارنے کے ساتھ اس کے کاندھے کے گرد بازو رکھتے اسے اوپر کرتے بیٹھا گیا تاکہ اس کی آنکھیں کھل سکیں۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے دنوں کی بھاگ دوڑ کی تھکاوٹ ہے، لیکن ایسی بھی کیا نیند کہ وہ اس کے اتنے پکارنے کے باوجود نہیں جاگ رہی تھی۔
رباب اب اٹھ جاؤ۔ آفرین نے اس کے گال پر ہاتھ سے تھپکی دی تو رباب منہ بگاڑ دے اس کے کہنے پر عمل کرنے کے بجائے وہیں اس کے کاندھے پر سر رکھے پھر سے اونگنے لگی تھی۔ کیا ہے آفرین، سونے دینا۔ وہ منہ بسوڑتے اپنا چہرہ اس کے کاندھے میں گھسانے لگی۔ اس کے انداز پر آفرین کا دل نرم پڑا تھا، دل میں سمائی کہ وہ اسے اسی طرح اپنے حصار میں لیے خود بھی گہری نیند میں اتر جائے، لیکن دماغ نے مقابل آتے اسے اپنی ڈیوٹی کا احساس دلایا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے پھر سے رباب کی طرف متوجہ ہوا، اور اب کی بار اس نے اس کے معصوم چہرے کو گھورا جو خود تو لیٹ ہونے کے چکروں میں تھی، ساتھ ہی اسے بھی آج ورغلا رہی تھی۔ رباب، اگر اب تم خود سے اٹھ کر واش روم نہیں گئی تو میں تمہیں اٹھا کر سیدھا شاور کے نیچے کھڑا کر دوں گا۔ آفرین کی سختی بھری دھمکی سنتے رباب کے 14 طبق روشن ہوئے اور وہ پلک چھپکتے آفرین کے پاس سے غائب ہوئی تھی، جس پر آفرین نے خود کو ڈھپٹا کہ آخر اس سے پہلے یہ دھمکی دینا کیوں یاد نہیں آیا تھا۔ رباب نے آفرین کی دیر کی رٹ پر بڑی مشکل سے اپنے کالج جانے کی تیاری مکمل کی، کیونکہ وہ مسلسل اس کے سر پر کڑے تیور لیے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھلا گیا جس کی بدولت ہر کام غلط ہو رہا تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتے چہکتے ہوئے اپنے کالج بیگ کی جانب بڑھی تھی۔ اسے پڑھنے سے زیادہ اپنی دوستوں سے ملنے کا شوق تھا۔ رباب کمرے کے دروازے کی سمت بڑھی۔ آفرین نے پیچھے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی جو بکھرا بکھرا سا معلوم ہو رہا تھا کہ بیڈ پر پڑا کمبل ویسے ہی بیڈ پر موجود تھا، اور آفرین کو یہ لگا تھا کہ رباب کمرے میں جانے سے پہلے اس طرف توجہ دے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میڈم آرام سے اپنی تیاری کرتی چلتی بنی، مگر کل سے اسے سمجھانے کا سوچتے آفرین بھی اپنی چیزیں لیتا جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ یہاں وہ بے فکری سے بیٹھی بھابھیوں کے ناشتہ لانے کا انتظار کر رہی تھی۔ رباب، اٹھو، کچن میں جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ بھابھیوں کے ساتھ۔ اسے بچوں کی طرح ہنستی مذاق کرتے دیکھ کر آفرین نے اسے فوراً ٹوکا تو وہ جلدی سے اٹھتے کچن کی طرف چلی گئی، اور پھر مروت میں وہ سب کا ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی، جس میں اتنا وقت گزر گیا کہ آفرین اپنا ناشتہ مکمل کرتے اٹھ بھی کھڑا ہوا، اور اب کڑی نظریں اس پر تھیں جس نے اسے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس صورتحال پر رباب کا ناشتہ حلق میں اٹکنے لگا تو وہ ایک دو نوالے کے بعد ہی ہاتھ کھینچ گئی تو آفرین اسے جلدی سے باہر آنے کا بولتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رباب بھوک کی بہت کچی تھی۔ پہلے اس نے اپنا ناشتہ ساتھ لے جانے کا سوچا کہ وہ گاڑی میں کر لے گی، لیکن پھر اپنے سمل پر سب سے شرم سی محسوس کرتے وہ ایسے ہی چلی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آفرین کے لیکچر کے دوران وہ اسے اپنا لکھا چیک کروانے کے لیے اپنی جگہ سے جیسے ہی اٹھی اس کا سر زور سے چکرایا۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ کرسی کا سہارا لیتی آفرین کو پکار گئی۔ آفرین، پچھلے 10 دنوں میں سر کہنے کی عادت چھوٹ چکی تھی تو اب بھی بڑے حق سے زبان سے صرف آفرین ہی نکلا، جس پر وہ سٹ پٹاتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف بڑھتا اسے سہارا دے گیا۔ یہاں اس کی دوستیں پریشان ہوئیں، وہیں باقی کی کلاس حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ وہ بس آفرین اور رباب کی شادی سے واقف تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ شادی ہوئی ہے۔ آفرین کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا پورے کالج کے سامنے اپنی شادی کا ڈھنڈورا پیٹنے کا۔ رباب، جو کہ کالج کے پہلے ہی دن سب کے سامنے اپنا اور آفرین کا رشتہ واضح کر گئی تھی۔ کیا ہوا رباب؟ اسے واپس کرسی پر بٹھاتے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ رانیہ نے جلدی سے پانی کی بوتل رباب کی طرف بڑھائی۔ پیریڈ ٹائم اینڈ پر تھا تو آفرین نے اس کی طبیعت کچھ سنبھلنے پر اسے اپنے لیے کیبن میں آ گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی میری نیند پوری ہونے دی اور پھر ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ کچھ آواز قابو میں آئے تو رباب نے روحانسی انداز میں بولتے آفرین کو گھورا تو لب بھینچ کر رہ گیا، ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ناشتہ چھوٹنے پر اس کی بیوی چکراتی پھرے گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی نازک ثابت ہوئی تھی۔ تمہاری اپنی بھی غلطی ہے، تمہیں صبح جلدی جاگنا چاہیے۔ خیر، کل تم اپنے فون پر الارم لگا کر سوگی، سمجھی؟ آفرین نے رباب کے لیے ناشتہ منگوانے کے لیے فون اٹھایا تھا، خود وہ ٹیبل پر سر رکھے آنکھیں بند کرتے شاید پھر سے سونے والی تھی۔ رباب، اٹھو اور اچھے سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ تاکہ تمہاری سستی دور ہو، جس پر آفرین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسوڑتی اٹھتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں آفرین۔ آگے بڑھتے وہ اپنا من پسند جملہ کہنا نہیں بھولی، جو کہ اکثر وہ آفرین کے پیار کے مظاہروں سے تنگ آتے کہا کرتی تھی۔ اس کی زبان سے خود کے لیے صرف آفرین سنتے کڑھتے اسے ایک اور بات مل گئی تھی کہ پہلے جس نے اسے خود کو سر بولنے سے منع کیا تھا، اب پھر سے اسے یاد دہانی کروائی تھی کہ وہ کالج میں اس کا سر ہی ہے تو آفرین کے ساتھ سر لگانے کی زحمت کر لیا کرے۔ اچھے سے ناشتے کے بعد وہ آفرین کا شکریہ ادا کرتی جیسی اس کے کیبن سے باہر آئی، لڑکیاں کسی شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پاس جمع ہوئی تھی۔ رباب، تمہاری سر آفرین کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ ہائے، تم بہت لکی ہو یار، سر اتنے ہینڈسم ہیں۔ ویسے کیا ادھر سے ہی پیار محبت شروع ہو گیا تھا؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی اور تم سر کو لے اڑی؟
یعنی جتنے منہ اتنی باتیں سنتے رباب کو سر گھوم گیا تھا۔ اس کے بے سروپا باتوں سے اسے ان پر غصہ آنے لگا۔ جب رانیہ نے انہیں باتیں سناتے رفو چکر کیا تو وہ سب اپنی بھڑاس نکالتی وہاں سے گئی تھی، جس پر رباب یوں اپنے کردار پر باتیں سنتے افسردہ ہوتی چلی گئی تھی۔ ہنا اور رانیہ نے بڑی مشکل سے اس کا دماغ دوسری طرف لگایا تھا۔ چھٹی کے وقت رباب گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ آفرین نے گاڑی آگے بڑھاتے اس کی وجہ پوچھی تو وہ منوان اسے ساری باتیں بتا گئی، جس کر آفرین نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ میں جانتا تھا یہ سب ہوگا، اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا رشتہ سب کے سامنے آئے، مگر تم نے خود ہی انہیں آج باتیں بنانے کا موقع دیا، تو اب بس یہی ہو سکتا ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ ادھر ادھر کے بجائے اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ آفرین نے سنجیدگی سے سمجھایا تو وہ بھی سر ہلاتی اپنی توجہ باہر بھاگتے دوڑتے مناظر پر کر گئی۔ اس کے یوں چپ ہونے پر آفرین نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہاں اب ایک الگ ہی تابناکی نظر آنے لگی کہ وہ آفرین کے پیار و محبت کی مرہون منت تھی۔ آفرین کو ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ شادی کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ اچھا یار، موڈ ٹھیک کرو اپنا، اور یہ بتاؤ کہ آئس کریم کھاؤ گی؟ آفرین نے اس کا نرم و ملائم پھولا ہوا نرمی سے کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ جھٹ سے اپنا رخ مکمل طور پر اس کی طرف موڑ گئی۔ اب مسکراتے ہوئے اپنا فیورٹ فلیور بتا رہی تھی، جس پر آفرین نے مطمئن ہوتے قریبی آئس کریم پارلر کے نزدیک گاڑی روکی تھی۔ آفرین سامنے کتابیں کھولے اپنے لیکچر کی تیاری میں مصروف تھا جب رباب گلابی سلک کی نائٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اس کا دھیان بھٹکائے جو اس کے نزدیک آ کر بیٹھی۔ یہ لے۔ آفرین کو جو لگا کہ وہ شاید پڑھنے لگی ہے، اس کی اپنی طرف کچھ پیپرز شیٹ کی اور کتاب پڑھانے پر اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ کچھ حیران سا ہو کر بولتا رباب کی دی گئی کتاب کھولنے لگا، کیونکہ اسے اب یہ لگا تھا کہ وہ لازماً کچھ سمجھنا چاہ رہی ہے۔ یہ میری اسائنمنٹ ہے، بنا دیں؟ وہ عام سے انداز میں بولتی آفرین کو گہرا شوق دے گئی تھی۔ تمہاری اسائنمنٹ میں بناؤں؟ بھلا کس خوشی میں؟ وہ طنزیہ بولا تو رباب نے تھوک نگلنے بولنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس خوشی میں کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ آفرین سر، یہ دوسرے سبجیکٹ کی ہے، یہ بنا دیں اور آپ اپنے سبجیکٹ کی اسائنمنٹ پر ویسے ہی میرے نمبر لگا دیجیے گا۔ رباب نے اپنا سارا پروگرام اس کے گوش گزار کیا جو کہ آفرین کی سماعتوں پر کافی بھاری ہوا تھا۔ آفرین نے اس کی چالاکی پر اسے گھورتے اس کی بڑھائی کتاب اس کی گود میں پٹ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے رباب، اور کچھ نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری بنائی اسائنمنٹ اور تمہاری سابقہ بنائی گئی اسائنمنٹ میل کھائے گی؟ فوری پکڑی جاؤ گی۔ اسی لیے میری عزت کا فالودہ بنانے کے بجائے جلدی سے اپنا سارا بیگ لے کر آؤ اور اچھے بچوں کی طرح یہاں میرے پاس آ کر پڑھو، میں تمہیں گائیڈ کرتا جاؤں گا۔ آفرین اپنی باتوں سے رباب کے سارے خواب چکنا چور کرتا بولا تو رباب اس ظلم پر ساکت بیٹھی رہ گئی، لیکن پھر آفرین کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا بیگ لینے کے لیے اٹھی تھی۔ آپ بہت برے ہیں آفرین سر، وہ روٹھے بچوں کی طرح بولتی اپنا بیگ لے کر آئی تو آفرین نے اسی طرح چہرے پر سنجیدگی سجائے رکھی اور اب اسے سر کہنے پر ٹوکا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے اس کا انجام دیکھ چکا تھا کہ محترمہ کلاس میں زبان پر قابو نہ رکھ پاتے آفرین کا ورد ہی کرنے لگی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ گھر میں بھی سر ہی بولے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ آفرین کے ایک بازو پر سر رکھے لیٹی رباب کا اس کے متعلق بیان بدلا تو آفرین جو آنکھیں بند کر چکا تھا، اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں برا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا؟ آفرین نے اس کے چمکتے چہرے پر نظر رکھتے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے سب سمجھا دیا، مجھے زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ چہکتے ہوئے بولی تو آفرین نے جواباً اسے مسکراہٹ سے نوازتے دوبارہ سے آنکھیں بند کی۔ جب رباب کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی، آفرین سر، وہ رباب کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب آفرین نے بند آنکھوں سے ہی اسے خبردار کیا۔ رباب، چپ کر کے سو جاؤ، تمہارے فون پر الارم لگ چکا ہے اور اگر تم وقت پر نہ جاگیں تو صبح سیدھا شاور کے نیچے جاؤ گی۔ آفرین کے ڈرانے پر وہ منہ بناتی جلدی سے کروٹ بدلتے اسے پھر سے آپ بہت برے ہیں کہتی آنکھیں بند کر گئی کہ یہ بات تھی۔ آفرین کا بازو ابھی بھی تکیے کی صورت اس کے سر کے نیچے تھا، جس پر آفرین نے نفی میں سر ہلاتے کہ وہ اسے اپنے بازو پر سونے والی عادت بھی خود لگانے والا تھا، جس کی بدولت اب اکثر اس کا بازو درد کرنے لگتا تھا، مگر وہ رباب کو کچھ بولے بغیر ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا تھا کہ صبح اسے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ جو بہت کم مسکرایا کرتا تھا، اب اکثر رباب کی موجودگی میں اس کی باتیں اس کے مسکرانے کا سبب بننے لگی تھیں۔
آفین نے شام کی چائے رباب کو کمرے میں لانے کا بولا، کیونکہ آج کل رباب کے کالج میں ٹیسٹ چل رہے تھے تو وہ اسے پڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہا تھا، مگر اسے کمرے سے گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا اور ابھی تک چائے اور رباب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آفین کے چہرے کی سنجیدگی اور پیشانی پر موجود بل بڑھتے جا رہے تھے۔ جب کچھ دیر بعد اسے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں ہوتا شور سنائی دینے لگا تو بگڑے موڈ کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھا، اور پھر جیسے ہی اس کی باہر نظر پڑی تو اس کے ضبط کی انتہا ہونے لگی، کیونکہ لان میں بچوں کے ساتھ رباب بھی بچی بنی کھیلنے میں مصروف تھی۔ اور پھر جب رباب کمرے میں آئی، آفین کا خود پر کنٹرول ختم ہوا۔ یہ لیں آپ کی چائے اور یہ گرما گرم پکوڑے، میں اپنی کتابیں لے آؤں۔ وہ بغیر آفین کے چہرے کے تاثرات پر توجہ دیے آگے بڑھی۔ جب آفین نے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا تو رباب بے ساختہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کی کلائی پر آفین کے ہاتھ کی گرفت سختی لیے ہوئے تھی۔ اس نے سہمتے ہوئے آفین کی طرف دیکھا جو غصے سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے تمہیں کتنی دیر پہلے چائے کا کہا تھا اور تم اب آ رہی ہو، کیوں؟ میں پاگل تھا جو اتنی دیر سے تمہاری پڑھائی کی ٹینشن میں یہاں بیٹھا رہا ہوں، اور تم ہو کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، باہر بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی تم۔ آفین کی آواز تیش کے باعث اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں آفین سر، وہ میں، رباب نے سسکی دباتے بمشکل اپنی صفائی دینی چاہی۔ جب آفین آگے سے چلایا تو اسے وہیں چپ لگ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے تمہارے جھوٹے بہانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ جاؤ اب کتابیں لے کر آؤ، تمہارا لاؤبالی پن ہی ختم نہیں ہوتا جبکہ تم اب شادی شدہ ہو چکی ہو۔ آفین کی عملی اور الفاظوں سے دی گئی تکلیف دونوں ہی رباب کے دل کو تھوڑا سا توڑ چکی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی، وہ اپنی کلائی اپنے سامنے کرتے مسلسل رونے لگی تھی۔ یہاں آفین کی انگلیوں کو نشان بن چکے تھے۔ اس کی مزار و قطع رونے پر آفین کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ سوری آفین سر، سوری۔ وہ اپنے رونے کا مشغلہ پورا کرنے کے ساتھ سوری کی گردان کرتے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جب اسی وقت دروازے پر دستک دیتے آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو تب اصل میں آفین کی سٹی گم ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا ہونے کی وجہ سے یقیناً اس کی اونچی آواز باہر تک گئی تھی، اور پھر اپنی ماں کی نظروں سے ہی وہ جان گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ بہت خوب بیٹا جی، چلو اب ذرا میرے سامنے بچی پر اپنی ذرا استادی جھاڑو، میں بھی تو سنوں۔ وہ طنزیہ بولتی بیڈ پر جا کر بیٹھیں تو آفین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں چرائیں اور کنکھیوں سے رباب کو بھی دیکھا، جب اپنی آنکھیں رگڑتے خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش میں تھی، جبکہ ہچکیوں کی وجہ سے وجود ابھی بھی لرزاہٹ کا شکار تھا۔ آفین کو تعصف نے آ گھیرا۔ وہ امی، میں نے اسے، آفین نے جھجکتے ہوئے اپنا غصہ کرنے کی وجہ بتائی۔ اس کی سننے کے بعد آمنہ بیگم نے رباب کی طرف رخ موڑا تاکہ وہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ بول سکے۔ ہر روز بھابھی چائے بناتی ہیں تو میں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ آج میں چائے بنانے لگی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں صرف 1 کپ چائے بناتی اور کمرے میں آ جاؤں، بھابھی کو برا لگے گا، اور پھر ان کی طبیعت بھی آج کل ٹھیک نہیں رہتی، مگر باہر بچوں کی ضد پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی بس 2 منٹ ان کے ساتھ کھیلی ہوں۔ رباب کی سنتے آمنہ بیگم نے آفین کو نظروں ہی نظروں میں جتایا تھا کہ اب بتاؤ کہاں نظر تمہیں اس میں لاؤبالی پن آیا؟ ادھر آؤ میری بچی، یہ تو ہے ہی پتھر دل، اسے کیا پتا خوش دلی کیا ہوتی ہے، اسی لیے تمہیں ہنستے کھیلتے دیکھ کر جل بن گیا تھا۔ اب جب تک معافی نہیں مانگے گا نا، بات نہیں کرنی اس سے۔ آفین، ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس دوران ہمیں ایک دوسرے کا اسی طرح خیال کرنا ہے، تبھی دل میں خلش نہیں آئے گی۔ یہاں مجھے رباب کی تربیت پر فخر ہوا ہے۔ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، تم وجہ جانے بغیر اس پر جاہلوں کی طرح چلائے۔ میرا دل کر رہا ہے تمہاری ڈگریاں چولہے کی نظر کر دوں، جسے اپنی بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے دل کھول کر آفین کو شرمندہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آفین کو خاموشی نظروں جھکائے دیکھ رباب کا دل تڑپا۔ امی، میں نے آفین سر کو معاف کر دیا، یہ بہت اچھے ہیں، بس آج غصہ کر گئے۔ رباب کے یوں جلدی سے بولنے پر یہاں آفین کا گلٹ بڑھا، وہیں اس کے دل میں رباب کی محبت کی شدت بھی بڑھی تھی۔ شکر کرو میری بیٹی بہت نرم دل ہے، ورنہ میرا تمہیں معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آمنہ بیگم کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں تو ان کی جگہ آفین نے سنبھالی۔ تو رباب نے اپنی جگہ چھوڑنی چاہی، لیکن اس سے پہلے آفین اسے خود سے لگاتے معافی مانگ گیا۔ پھر کبھی ایسے غصہ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر اگر مجھے آپ سے پڑھنا نہیں ہوتا تو اب بھی میں آپ سے پکا ناراض تھی۔ وہ خفگی سے بولتی اپنی کتابیں لیے اس کے سامنے آ بیٹھی، یعنی اب بھی وہ بس اپنے مطلب کے لیے اسے معاف کر رہی تھی۔ آفین نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تو وہ آگے سے مسکرائی۔ پڑھنے کے بعد آئس کریم کھلانے لے چلیں گے تو پھر صلاح پکی۔
اس نے اپنی شرط بتائی تو آفین نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے حامی بھری تھی۔ رباب کی طبیعت پچھلے کچھ دن سے ڈاؤن تھی تو آفین آج اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ یہاں ملنے والی خبر نے رباب کے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ اس کے چہرے پر سرخیاں گھلیں اور نظریں جھکتی چلی گئیں۔ وہیں آفین چپ سا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں رباب کی امید سے ہونے کی خوشخبری دی تھی، مگر آفین فی الحال ابھی کچھ سال بچے نہیں چاہتا تھا۔ وہ رباب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس بارے میں سوچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رباب کو تو پہلے ہی بھابھیوں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں اور ان کے بچوں سے فرصت نہیں تھی۔ اب جب اپنے بچے ہو جاتے تو بس اس کی طرف سے یقیناً پڑھائی کو اللہ ہی حافظ تھا۔ آفین کو یہ سب بہت آسان لگا تھا، اور پھر رباب کی عمر ہی کیا تھی جو اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی جاتی۔ گاڑی میں بڑھتی خاموشی کو محسوس کرتے رباب نے اپنی شرم بھولتے آفین کی طرف دیکھا، جس کا حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ اسے پریشان کر گیا۔ آفین، رباب نے اسے پکارا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ناخوشگواری کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ رباب نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر آفین نے ایک سائڈ پر گاڑی روکتے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ نرمی سے سہلاتے الفاظ کی جوڑ توڑ کرتے اسے بولا کہ بے شک یہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ بس رباب کی بہتری کے لیے ہی سب کر رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک اس کے فائنل ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ رباب، تم نے ابھی مزید پڑھنا ہے، تمہیں کچھ دن تک پیپرز دینے ہیں تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا نا رائمہ بھابھی کا کتنا برا حال رہا ہے پچھلے دنوں۔ ان کے ہاں ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو ان سے زیادہ رباب کے پاس پائی جاتی تھی۔ اسے بچوں سے بہت لگاؤ تھا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اس بچے کو ایبارٹ کروا دیتے ہیں۔ رباب، ابھی شروع کے دن ہے نا، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی باتوں سے رباب کی ساری خوشی غارت کر چکا، اور رباب ساکت سی کچھ دیر اسے بے یقینی بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر بغیر کچھ بولے وہ لب بھینچے آنکھوں میں نمی لیے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑاتی اپنا رخ مخالف سمت کی طرف کر گئی۔ اس کا ایسا ری ایکشن آفین کو پریشان کر گیا، مگر آفین جو سوچ لیا تھا کہ اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جذباتی ہونے کے بجائے رباب، عقل سے کام لو اور خود کو اس کے لیے تیار کر لو، ویسے بھی گھر میں موجود بچے ہمارے ہی تو بچے ہیں۔ آفین نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کرتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آفین کی باتیں رباب کو گہرا دھچکا دے گئی تھی کہ اس کا دل اس قدر اچاٹ ہوا کہ آفین کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں چاہا تھا کہ منہ سے کوئی بات نکالنا تو دور کی بات ہے۔ رباب گمسم سی گھر میں آتے ہی آج اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ اس کے بعد اس نے جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ آفین وقتاً فوقتاً اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اسی طرح رات گزرتے اگلے دن کی شروعات ہوئی تو آج آفین نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر خود کالج کے لیے تیار ہونے کے بعد اس کے کانوں میں سور پھونک کر گیا تھا۔ رباب، بہت ہو گیا ڈرامہ، آج شام تک اپنے دماغ کو سیٹ کر لو، کیونکہ میں کالج واپسی پر ڈاکٹر سے اس سلسلے میں بات کر کے ہی گھر آؤں گا، اور خبردار جو کسی کو کچھ بتایا تو۔ آفین بھاری لہجے میں اسے وارن کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سنگ دل بن گیا تھا کہ اس پر رباب کی خاموشی اور آنسوؤں نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ آفین گھر پہنچا تو آمنہ بیگم سے پتہ چلا کہ رباب اپنی امی کے گھر چلی گئی، جس پر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے فون پر رباب کا نمبر ملاتے اپنی امی کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہا تاکہ اکیلے میں رباب کی اچھے سے کلاس لگا سکے، مگر آمنہ بیگم کے بولنے پر اس کے آگے بڑھتے قدم رکے۔ آفین، مبارکباد نہیں لوگے اپنے باپ بننے کی؟ آمنہ بیگم سنجیدگی سے بولتے آفین کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی توقع کے عین مطابق وہ غصے میں آیا۔ آپ کو یہ رباب نے بتایا ہے؟ اس کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا، چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ تم بتاؤ یا پھر رباب، ایک ہی بات ہے۔ خیر کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا میرا مبارکباد دینا؟ انہوں نے مصنوعی حیرانگی ظاہر کی۔ نہیں امی، وہ بس۔ آفین سے بات بنانا مشکل ہوا، ساتھ ہی وہ رباب کو میسج کرنے میں مگن ہوا، جو کہ اس کے منع کرنے کے باوجود آمنہ بیگم کو بتاتے خود اپنی ماں کے گھر جا پہنچی۔ میسج میں غصہ اور رباب کو انجام کی دھمکیاں دیتے وہ دانت کچ کچا رہا تھا، کیونکہ وہ آج ڈاکٹر سے رباب کے لیے وقت لے کر آیا تھا، جو بڑی مشکل سے اس کام کے لیے راضی ہوئی تھی۔ آفین، خبردار جو اگر تم نے رباب کو کوئی ایسا ویسا میسج کیا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اب کی بار آمنہ بیگم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائیں اور آخر میں بلند آواز میں بولیں تو آفین نے جلدی سے فون سائڈ پر رکھا۔ رباب، آفین کی بات کی اس قدر ٹینشن لے گئی کہ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تو وہ بے ہوش ہوتے گرتی چلی گئی۔ تب رائمہ نے اپنی ایک دوست ڈاکٹر کو، جو کہ قریب ہی رہتی تھی، اسے گھر میں بلا لیا۔ تب ساری بات سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ پھر ہوش میں آنے پر رباب نے بری طرح سے روتے ہوئے آمنہ بیگم کے گلے لگتے انہیں آفین کے بچہ گرانے والی دھمکی بتا دی، جس پر وہ اسے چپ کرواتے، اسے تسلی دیتے خود اسے اس کے گھر چھوڑ آئی تھی۔
تاکہ وہ سکون سے آفین کو اس کی غلطی کا احساس کروا سکیں۔ آفین، میرا دل کر رہا تمہیں ایک تھپڑ ماروں تاکہ میرے دل کو کچھ سکون ملے۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر ایسی تمہاری بھابھیوں کو اور مجھے دیکھ رہی تھی جیسے ہمارے گھر میں روایتی ساس بہوؤں کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ رباب کے بے ہوش ہونے کی وجہ اس کی حد سے زیادہ ذہنی ٹینشن لینا تھا، اور وہ ٹینشن دینے والے تم تھے۔ آمنہ بیگم دل کھول کر اسے صلواتیں سنانے لگی تھیں۔ جو تم کرنے والے تھے وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے آفین۔ مجھے تم نے آج بہت دکھی کیا ہے، اور پھر اس بچی کا اپنی پہلی اولاد کے لیے بلکنا دیکھ کر مجھے تم کسی جلاد سے کم نہیں لگے۔ تم نہیں سمجھ سکتے آفین کہ ایک ماں اسی دن سے اس بچے کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس کی ابھی بس ذرا سی امید بندھی ہوتی ہے، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رباب کا اپنی ماں کے گھر میں رہنا ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ رہنا اس کے لیے اور بچے کے لیے دونوں کے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں بس اس کی ڈگریوں سے مطلب ہے تو وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ بس میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمت دے، کیونکہ وہ اس وقت میں تمہارے ہوتے ہوئے بھی اکیلی پڑ گئی ہے۔ آمنہ بیگم رنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آفین ان کی باتوں پر نظریں جھکائے ساکت سا بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی، جس کا احساس ہوتے اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ آفین صبر نہیں کر سکا اور رات کو ہی رباب کو لینے اس کے گھر جا پہنچا تھا، مگر وہ کافی دیر کے بعد بھی اس کے سامنے نہیں آئی، تو اس کی امی سے اجازت لیتا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ جانتا تھا وہ یقیناً اس کے غصے سے ڈر کے اس کے سامنے نہیں آ رہی۔ وہ اس کا ڈر محسوس کرتے آفین کو خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ پچھتاوے میں گھرا دروازہ کھولتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، رباب کا چہرہ خوف سے سفید پڑا۔ اسے لگا وہ اسے زبردستی یہاں سے لے جاتے اپنے کہے پر عمل کر لے گا، اور تب آفین کو اپنی محبت پر افسوس ہوا کہ اس نے جانے انجانے میں بہت برے طریقے سے رباب کا دل دکھا دیا۔ آفین کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا۔ اسے آج سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے معافی مانگے، کیونکہ آج اپنی غلطی کے آگے اسے معافی بہت چھوٹا لفظ لگا۔ اس کے رکے قدم دیکھتے رباب نے جلدی سے خود کو واش روم میں بند کرنا چاہا، مگر آفین ایک ہی جسم اس کے مقابل آتے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کچھ بولنے کی ہمت نہ پاتے اسے خود سے لگا گیا، اور رباب جو چیخنے والی تھی اس کے اس عمل پر وہ کچھ پل کے لیے اپنی سانسیں روک گئی۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آفین کے حصار میں نرمی اور محبت کی رمق محسوس کرتے اس کے وجود میں ارتعاش سا پیدا ہوا، اور وہ بلند آواز میں روتی اپنی تکلیف کم کرنے لگی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں ہر بار تمہارا دل دکھا دیتا ہوں، آئی ایم سوری، بس آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جانتی ہو نا، جب تک تم رات میں میرے بازو میں درد نہ کر دو مجھے نیند نہیں آتی۔ آفین جیسے مضبوط مرد کی آواز میں گیلا پن محسوس کرتے رباب نے پیچھے ہٹتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہاں آج اس کی آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے تھیں۔ رباب نے ہمت کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے رگڑتے نفی میں سر ہلایا۔ اور ہمارا بیبی؟ رباب کی آواز ابھی بھی خدشوں سے پر تھی کہ یقین آنے میں ابھی کچھ وقت تو لگنا تھا۔ آف کورس، یہاں بیبی کی ماما اور پاپا وہیں بیبی؟ اپنے چہرے پر موجود رباب کے ہاتھ پر اپنا رکھتے آفین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا، جیسے اپنی آنکھوں کی زبان سے بھی یقین دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بہت دکھ دیا آفین، ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ رباب کے منہ سے شکوہ نکلا تھا، جس پر آفین نے خود کو ملامت سے نوازا۔ تمہیں پتہ ہے تو غصے میں میرا دماغ کام نہیں کرتا، تو بس ہو گئی غلطی، اسی لیے پھر سے سوری۔ وہ کسیانہ سا ہوتا معافی کا طلبگار ہوا۔ رباب نے اپنے چہرے کے مختلف زاویے بناتے آخر لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے آج بھی معاف کر دیا کہ وہ اپنے کھڑوس سے سر سے محبت جو کرتی تھی۔ تھینک یو سو مچ میری بیبی کی چھوٹی سی ماما۔ آفین نے جواباً مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ دل میں خود سے ڈھیروں عہد باندھتے رباب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ وہ آگے ہر قدم پر اس کا ساتھ دینے والا تھا۔ بے شک وہ پڑھائی چھوڑ بھی دیتی، تب بھی وہ اس کے لیے بہت اہم تھی، اور یہ بات اس کے دل و دماغ قبول کر چکے تھے۔